کہ کل سے ایک بہت اہم ایشو خبروں میں گردش کری، لیکن اس سے سب سے پہلے میں آج جو امپورٹنٹ ایشو اسلام آباد میں ہوا ہے آج صبح بلکہ کل رات سے، جو حکومت نے کریک ڈاؤن سرکاری ملازمین پہ جو کہ اسلام آباد میں ڈی چوک پہ احتجاج کر رہے تھے، ان کے اوپر جو ہے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا۔ آج صبح وہاں پر آنسو گیس کے شیل استعمال کیے گئے، گرفتاریاں ہوئی، اور جس طریقے سے بے دردی سے لاٹھی چارج ہوا ان ملازمین پہ جو کہ پی ٹی آئی کے اور مدینہ کی ریاست میں انصاف مانگنے آئی تھی، وہ ان سے ان کے جو چولہے ٹھنڈے ہو رہے تنخواہیں بڑھانے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ بقول پی ٹی آئی کی حکومت کی معیشت بہت مضبوط ہو چکی ہے، پینشنز کی بات کر رہے تھے، تو اس پہ جو ہے جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آج ہمیں عمران خان صاحب بتایا کہ وہ جو ماضی میں کہتے تھے کہ میرے خلاف اگر 50-100 بندہ بھی روڈ پہ نکلے اور میرے خلاف نعرہ بازی کرے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، آج ان کو نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے ہمارے جو سرکاری ملازمین تھے ان کو جو ہے ان سے ہمدردی کرنے کے نہیں کی، بلکہ ان کو یہ کہا کہ شاید ہمارا جو لانگ مارچ ہے اس کی ریہرسل ہو رہی ہے، یا انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی اگر سیاسی لیڈر آئے تو اس کا جو ہے سارا خمیازہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین بھگتیں گے۔ اب وہ دھمکیاں دینے پہ آ گئے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اپوزیشن کو دھمکانا نہیں ہے، تو وہ دھمکیوں پہ آ گئے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، نہ کہ ان کے مسائل حل کریں، وہ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں۔ تو یہ کوئی ریہرسل نہیں ہے، دیکھیں یہ نہیں بلکہ بہت سے اداروں کے لوگ اس وقت روڈوں پہ اپنے حقوق کے لیے، اور جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ملازمین گرفتار ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور جو ان کے مطالبے ہیں ان کی جو تنخواہیں بڑھانے کے یا ان کی پینشن کے، وہ فی الفور جو ہے وہ منظور کیا جائے، کیونکہ معیشت بہت مضبوط ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے حق تو ہے کہ حکومت کے پاس پیسے بہت زیادہ ہو جانے چاہیے، حالانکہ وہ الٹا کٹ لگا رہے ہیں ملازمین کے اوپر، اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ جو جس طریقے سے اپنے گھر کا گزارا چلا رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے۔ آج پھر ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ کل سے ٹی وی کے اسکرین پہ گردش کر رہی تھی ہمارے کے پی میں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اب ہم کیا بولیں کہ ایک نالائق اور نااہل شخص جو آئین سے لے کر پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور ان تمام آئین کا اور معیشت کا جو بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے، اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے انہوں نے اداروں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کل ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی، میڈیا کے ذریعے ہم نے دیکھی، اس میں پھر دکھایا گیا کہ ان کے ایک وزیر ہیں، وہ پہلے قومی وطن پارٹی میں تھے اور ابھی ان کو جو ہے لا منسٹر بنایا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو میرے پاس 3 سال پہلے تھی، تو 3 سال پہلے اگر تھی تو یہ شخص اس 3 سال پہلے کی ویڈیو میں موجود تھا، اور آپ نے اس کو نوازا ایز اے لا منسٹر، اور آج آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک انکوائری کمپلیٹ نہ ہو آپ سٹیپ ڈاؤن ہوں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بیان بھی آیا تھا 3 سال پہلے، اور کل بھی آیا تھا، ان کے ایک اپنے ایم پی اے جو سٹنگ ان کے ایم پی اے تھے معیار صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسپیکر ہاؤس میں پرویز خٹک صاحب نے پیسے دیے تھے، اور اپنے ہی جو ان کے سینیٹر جن کو ٹکٹ دی گئی تھی ان سے کہا گیا تھا ان کو پیسے دیں۔ لہٰذا آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے لا منسٹر کو سے ریزائن لیا، اس طرح آپ اسپیکر اور پرویز خٹک سے بھی ریزائن لیں، جب تک انکوائری کمپلیٹ نہ ہو تو ان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ آپ تو بڑے ایماندار ہیں بقول آپ کے، اور تابع دار بھی ہیں۔ اگر آپ اتنے تابع دار نہیں ہیں تو پھر آج پرویز خٹک کا اور اسپیکر قومی اسمبلی کا استعفیٰ آنا چاہیے، کیونکہ اس پہ بھی آپ کے ہی ایم پی اے نے الزام لگایا کہ اسپیکر ہاؤس میں ہمیں پرویز خٹک صاحب نے یہ پیسے دیے تھے، اور جس شخص نے دیے تھے وہ آج بھی آپ کی پارٹی میں ہے، اور وہ کوئی نظریاتی شخص نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پہلے ٹکٹیں بیچتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایس کو پیسے دیں، پھر وہی پی ٹی آئی والے مووی بناتے ہیں، وہی پی ٹی آئی والے پھر ریلیز کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے فلم اور ڈراموں میں اسکرپٹ ہوتا ہے، اور پھر اسٹوڈیو بناتے ہیں، اور پھر چیزیں ہوتی ہیں، پھر فلم ریلیز ہوتی ہے، 3 سال بعد وہ فلم ریلیز ہوئی، اور یہ فلم ریلیز کرنے کا مقصد ایڈٹ فلم ریلیز کرنے کا مقصد
سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دینا ہے جو انہوں نے آرڈیننس لے کے آئے ہیں۔ اتنے پریشان ہیں کہ اب امپائرس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس خٹک نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی تھی، اور اس کا بھی جو ہے انکوائری اگر وہ کریں کہ عمران خان میری وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس کی وضاحتیں دے رہا تھا۔ آج ان کی پوزیشن یہ ہے کہ پرویز خٹک کا اپنا ایک بھائی صوبائی وزیر ہے، آج وہ پرویز خٹک کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے اپنے علاقے میں، اور کہہ رہا ہے کہ عمران مجھ سے ملے اور میں بتاؤں کہ میرے بھائی کے کیا کرتوت ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جو پرویز خٹک صاحب اپنے بھائی کو نہیں سنبھال سکتے جو کہ صوبائی وزیر ہے، آج وہ عمران خان کو بھی تڑیاں دے رہا ہے، تو یہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے لیاقت خٹک ان کا نام ہے جو صوبائی وزیر ہیں، اور ان کے سگے بھائی ہیں، اور وہاں پر ان کے اسٹیٹمنٹس بھی چلی ہیں، اور غالباً وہ زیادہ تقریباً پشتوں میں چلی ہیں، شاید آپ تک پہنچی ہے نہیں پہنچی، ان کے کلپس بھی چل رہے ہیں۔ اور وہاں پر ایک ضمنی الیکشن ہے، اور اوپر وہ پی ٹی آئی کے مخالف کیمپ میں کمپین کر رہے ہیں، اس کا بیٹا بھی اور اس کے بھائی بھی لیاقت خٹک کا۔ لہٰذا جو فلم بنائی گئی ہے، آپ نے استعفیٰ تو لے لیا لاء منسٹر سے، کیا وہ 3 سال کی مراد بھی واپس لیں گے؟ آج یہ فلم 3 سال بعد ریلیز کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے ممبران کو ڈیفینیٹلی پریشرائز، 3 سال پہلے آپ کے پاس وہ مووی تھی، اور عمران خان نے ایک تقریر میں کہا تھا، سب نے دیکھا ہوگا 2018 میں، کہ میرے پاس فلمیں موجود ہیں جس میں آپ پیسے گن رہے ہیں اپنے ممبر سے کہہ رہے ہیں۔ تو آج اپنے ممبروں کو پریشرائز کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن یہ ہار رہے ہیں، امپائر کا سہارا لینا چاہتے ہیں، اب یہ مختلف قسم کی چیزیں ریلیز کر رہے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اس میں جو ہے ہارس ریڈنگ کی ہے۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 کینڈیڈیٹ لڑے تھے، آج بھی ان دونوں کینڈیڈیٹ ہمارے پارٹی کے ورکر ہیں۔ روبینہ خالد صاحبہ جو ہے وہ وومن سیٹ پہ تھی، اور بہرمن تنگی صاحب جو ہے وہ جنرل سیٹ پہ تھے، اور ہم نے اپوزیشن کا ایک اتحاد بنایا ہوا تھا، اور ہم نے فرسٹ پریورٹی اور سیکنڈ پریورٹی کی۔ اور آج بھی اگر آپ بہرمن تنگی کا آپ ایسٹ نکالیں کہ وہ 8 مرلے گھر میں پشاور میں آج بھی رہتے، اس کا ایسٹ دیکھ لیں، اور روبینہ خالد کی بھی دیکھ لیں۔ اور خواتین کی سیٹ ہم نے خاتون کی سیٹ اس سے نکالی کہ اپوزیشن نے خاتون کو ووٹ کیا، پھر سیکنڈ پریورٹی کی طرف بھی ایسے تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے جب ممبران ٹوٹے، اور انہوں نے جو 20 ممبر کی لسٹ دی کہ ہمارے یہ ممبران بکے، تو اس وقت تو آپ کے پاس پرویز خٹک کا بھی پتہ تھا کہ پرویز خٹک کیا کر رہا ہے، کن کن کو پیسے دے رہا ہے، اس وقت بھی ان کے پی ایس چیخ رہے تھے۔ آپ کو اسد کیسر کا بھی پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایک کو آپ نے ترقی دے کے ڈیفینس منسٹر بنا دیا، دوسرے کو ترقی دے کے آپ نے اسپیکر قومی اسمبلی بنا دیا، تیسرے کو جس نے جو ووٹ بیچا تھا، وہ جو مووی آپ کے پاس تھی، اس کو آپ نے جو ہے بنا دیا اپنا لاء منسٹر۔ اور کامران بنگش صاحب کی میں پریس کانفرنس آج دیکھ رہا تھا، یہ وہی کامران بنگش صاحب ہیں نا جو کہ سپریم کورٹ کے جج کے گھر گئے تھے نارو مانگنے کے لیے کہ ان کی پیشی تھی، اور ان کو سپریم کورٹ کے جج کے گھر پہنچ گئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کامران بنگش ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کے پی ہے، جو بھی ہے کے پی کے کا، ان کو میں کھلا مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ کے پی الیکشن کے اوپر آئے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ لوگ ریزائن کریں گے، یا پھر آپ جو سزا کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں یا جو بھی ہے آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ چیزیں آپ چوری بھی کرتے ہیں اور ساتھ سیدھا زوری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ گزارشات تھی جو آج آپ کے سامنے، کیونکہ بہت سے اور بھی ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ججمنٹ آ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے میں نے پچھلے پریس کانفرنس میں بھی آپ بھائیوں سے کہا تھا کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب 50 کروڑ روپے رشوت دے رہے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینس کو، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا جس کی ججمنٹ ہے 5/12/2013 کی پیرا نمبر 52 کہ نو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروویژن ایگزسٹ فار پی ایم ٹو الاؤ ڈیولپمنٹ فنڈس ٹو آن ہز ڈسکریشن۔ آج وہ 50 کروڑ کا اعلان کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ نے تو آلریڈی ایکشن لیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کیونکہ وہ بہت ہی تابع دار ہیں تو وہ تو ایکشن نہیں لے سکتے۔ تو عمران خان صاحب اگر آپ تابع دار نہیں ہیں اور آپ ایماندار ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج اس پریس کانفرنس کے بعد پرویز خٹک صاحب کا اور جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا استعفیٰ آئے گا، ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے، اور ہم کہتے ہیں پارلیمانی انکوائری کمیٹی بنائی جائے۔ آپ کی انکوائری کمیٹی کا کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو ہمیشہ NRO دے دی اپنے لوگوں کو، اور ان کو کلین چٹ دے دی، ماضی میں جو آٹا چینی دوائی کیا کیا اسکینڈل نہیں ہے، مالم جبا ہیلی کاپٹر کیس بلین ٹریز کیا کیا انکوائری نہیں ہے، اور سب کے پیچھے آپ جو ہے سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، عدالتوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ آج ہم امید کرتے ہیں کہ اگر واقعی بڑے ایماندار ہیں اور تابع دار نہیں ہیں تو پرویز خٹک اور اسپیکر قومی اسمبلی کا استعفیٰ جو ہے جس طرح آپ نے لاء منسٹر سے لیا تو اس سے بھی آپ استعفیٰ لیں گے، اور ایک نیوٹرل کمیشن بنائیں گے، کمیٹی بنائیں گے
جو باقاعدہ اس پہ انکوائری کرے کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے. شکریہ جی. بڑی مہربانی. صاحب ان پہ الزام لگا رہے ہیں جن کے ایم پی اے بکے ہیں, جبکہ الزام تو اس پہ لگنا چاہیے جس نے ایم پی اے خریدے ہیں. تو سینٹ میں تو ہر 70 سال سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح کا ہے, اور جوڈیشل انکوائری نہیں کروا لی جائے. جو ویڈیوز آئی ہیں آپ مطالبہ کریں گے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور شفاف تحقیقات کے ذریعے جو بھی ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں بالکل آپ کے بات کو ایگری کرتا ہوں. میں نے جیسے کمیشن کہا, آپ بالکل جوڈیشل انکوائری کرائی جائے, اس میں جو ملوث ہیں, جو پارٹی ملوث ہے وہ سامنے آ جائے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ خرید و فروخت, ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 14 ممبران کس نے خریدے؟ انہی پی ٹی آئی نے خریدے. آج ان کے اپنے ایم پی اے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرویز خٹک نے پیسے دیے ہیں اسپیکر گھر میں. بکنے والے بھی اور لینے والے بھی اور مووی بنانے والے بھی اور ریلیز کرنے والے بھی سارے پی ٹی آئی کے ہیں. اب ہم کسے کہ سارے کردار جو پی ٹی آئی کے گرد گھوم رہے ہیں. جس سینٹ الیکشن کی بات ہو رہی ہے اس سینٹ الیکشن میں ڈاکٹر قیوم سمرہ اور پشاور میں ان دنوں میں کیا کر رہے تھے؟ دوسرا, چیئرمین سینٹ کا جب انتخاب ہوا تو وہی چیئرمین سینٹ کے لیے آپ نے پی ٹی آئی نے سب نے مل کے دیا. پی ٹی آئی تو اچھی جماعت تھی جس نے صادق سنجرانی کو سلیم مانڈی والا کو منتخب کیا تھا, تو پی ٹی آئی میں آپ کیا برائی ہوگی جو الیکشن بھی مل کر لڑا تھا آپ لوگوں نے؟ تو دیکھیں ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی کے اس وقت, کیونکہ ہمارے ممبرز پورے نہیں تھے, ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی کے صادق سنجرانی کو ووٹ کیا تھا. پی ٹی آئی نے بھی ووٹ کیا تھا. ہم پی ٹی آئی کے مشہور ہیں کہ انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو اپنا ڈپٹی چیئرمین پہ ووٹ کیا, جو کہ بڑے ہمارے کو الزامات لگاتے ہیں, لیکن انہوں نے ڈپٹی چیئرمین پہ ہمیں ووٹ کیا تھا. لیکن ہوتے ہیں, ابھی دیکھیں عمران خان صاحب بھی تو کہتے تھے جن جنوں کو چور ڈاکو کیا کیا کچھ لقب نہیں دیتے, جن کو چپڑاسی نہیں رکھتے تھے, آج وہ کدھر پہنچ گئے ہیں. آج وہ ان کے اسپوکس مین ہیں. جن کو مرکز میں کرپٹ کہتے تھے, صوبے میں جا کے وہ شفاف بن جاتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ہوتے ہیں. ہم نے ہمارا جمہوری حق ہے عدم اعتماد کی تحریک لانا, ہم عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے. لیکن پھر بھی ادھر آپ نے دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کے پی, انہوں نے دوبارہ دہرایا, انہوں نے جا کے 14 جو ہے سینٹرز خرید لیے. اس وقت وہ ناچ گا رہے تھے, تو بتا دیں کہ وہ 14 سینٹر کون کون سے انہوں نے خریدے تھے. ہمارا تو ایک تھا, ہمارا جو کے پی کا تھا وہ اس نے ریزائن کیا اور اس کا بیٹا بھی سینٹر بن گیا. ہفتے کے دن چیئرمین پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں, اور میاں رضا ربانی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے, اس کو 4 دن ہونے والے. تو اب تک آپ کی طرف سے کیا پیش رفت ہوئی ہے, کب عدالت جا رہے ہیں؟ ایک تو وہ جو آرڈیننس آیا ہے سینٹ کے حوالے سے, ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ سندھ سے تو پیپلز پارٹی بھی سرپرائز دیتی رہی ہے, زیادہ ووٹ لیتی رہی ہے, جو اپوزیشن اراکین ہیں ان سے ووٹ خریدتی رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ آپ کے اراکین کے بیانات بھی اس حوالے سے موجود ہیں. سندھ اسمبلی کے فلور پہ وہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نصرت سحر عباسی کے شوہر کو نوکری دی اور ہم نے جو ہے ووٹ خریدے تھے. دیکھیں جہاں تک آرڈیننس کی بات ہے, بالکل چیئرمین بلاول صاحب نے کہا تھا ٹاسک دیا گیا ہے, جو بہت جلد جو ہے اس میں ہم جا رہے ہیں, اپنا سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, اور اس آرڈیننس کے حوالے سے باقی ایشوز میں ہم نے ایک کمیٹی قائم کی ہے, لا اپنی جو ہمارے جو لائرز ہیں لیگل ٹیم. بہت سے اور ایشوز بھی ہیں جس پہ ہم جائیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے پارلیمانی بورڈ میں 3 کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے گورنرز بیٹھے ہیں, جو کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, وہ فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کس کو دی جائے. جہاں تک سینٹ کی بات کی اپنے سندھ میں, آپ دیکھیں کہ ہمارے, اب آپ موازنہ کریں ہمارا اور ماضی کے ہمارے جب ہماری حکومت تھی اور آج کے دور کریں. جب پریزیڈنٹ زرداری پریزیڈنٹ تھے اور ہمارے دور میں جب سینٹ کا الیکشن آیا تو تقریباً سارے صوبوں میں ہم نے بلا مقابلہ سینٹر منتخب کرا. ہم نے کہا کہ یہ سینٹرز بنتے ہیں, یہ پارٹی کا کوٹا بنتا ہے, یہ پارٹیز ہیں, اور بلا مقابلہ ہمارے دور میں ہوئے تھے. اگر ہم اپنے دور میں چاہتے تو ہم بہت زیادہ ہاؤس سیٹنگ کر کے اپنے سینٹرز لا سکتے تھے, لیکن ہم نے بلا مقابلہ جس پارٹی کا جو کوٹا بنتا تھا وہی سینٹرز ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کو دیے اور بلا مقابلہ منتخب کیا. آپ اگر ہمارے دور کے سینٹ کے الیکشن کو دیکھیں, اور اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشن ہوئے, پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کے سامنے پی ٹی آئی نے کیا کیا. پہلے دیکھیں جب آپ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو آپ کی نظریاتی, آپ مجھے بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے جو سینٹرز بنے ہیں ان میں کون سے پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ ہیں؟ انہوں نے سارے فائنینشیل لوگوں کو دیے, جو فائنینسر ہیں ان کے, ابھی بھی وہ فائنینسر کو دے رہے ہیں. وہ فاٹا سے ادھر ادھر سے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو ارب پتی خرب پتی جو شوکت خانم کو بھی چندہ دے دیں اور ایم پی ایس کو بھی اپنے کو خرید لیں, اور ٹکٹ بھی ان کی بک رہی ہے شوکت خانم کے نام پہ. آپ دیکھیں کہ اب جب سینٹ کی جب ٹکٹیں ہوں گی, آپ کے پی کا اسپیشلی آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کون کون سے فائنینسر آتے ہیں اور کون کون سے نظریاتی لوگ جاتے ہیں. اس وقت تو عمران خان کہتا ہے کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, تو سننے میں آیا ہے تو ملک کا. تو اب پی ٹی آئی نے خریدے تھے, پی ٹی آئی کے 14 اراکین جو خریدے تھے. ہمارے پارٹی کا ایک تھا جس نے خانزادہ خان,
جنہوں نے پارٹی چھوڑ کے پھر پی ٹی آئی میں شمولیت کی اور اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ سینٹر بنا, اس کا ٹرم جو ہے ختم ہو رہی ہے. تو بتا دینا عمران خان صاحب کہ انہوں نے کون کون سے 14 ممبرز خریدے, اگر بہت ہی وہ ایماندار اور تابع دار ہیں تو بتا دیں کہ کون کون سے خریدے. باقی پارٹیوں کو بھی پتہ چلے کون بکے, تاکہ وہ پارٹی بھی اس کی پریشن لے اور ان کو نکال دیں. اپنے وقت تو نہیں بتا دیں کہ ہم نے کون کون سے, وہ بھی اگر میں نے کے پی کا جو بتایا آپ کو وہ بھی یہ چیز ہے کہ اپنے لوگ تھے, اپنی پیسے دے رہے تھے, اپنی خرید رہے تھے, اپنی بیچ رہے تھے. اچھا فیصل صاحب, یہ جب سے ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد سے جو ہے وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں ہم اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں اس خرید و فروخت کو روکنے کے لیے کہ شو آف ہینڈ ہو. تو اب جب اس خرید و فروخت کو روکنے کے لیے اور شو آف ہینڈ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پھر ان کی حمایت کریں. دیکھیں پارلیمنٹ میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں پارلیمانی تاریخ میں یہ ہوا ہے, ہماری بھی حکومت تھی, ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی, ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیے ہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے. یہ تو کشمیر جیسے ایشو پہ بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, جس پہ تمام کوئی بھی سیاستدان جو ہے یا پولیٹیکل پارٹی سیاست نہیں کرنا چاہتی, اس پہ بھی یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر وہ ہوتا, اگر وہ سنجیدہ ہوتا 3-4 مہینے پہلے ایک کمیٹی بناتے جس میں اپوزیشن کے ساتھ رابطہ ہوتا, ہم ایک بل لاتے اور یہ چیزیں کرتے. لیکن یہ کہتا ہے کہ سینیٹرز جو ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں, لیکن چیئرمین سینٹ میں نے ہاؤس ریڈنگ کرنی ہے وہ سیلڈ بیلٹ کے ذریعے ہو. تو وہ اپنے لیے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے تو وہ نہیں کہتا کہ شو آف ہینڈ ہو, یا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے تو نہیں کہتا شو آف ہینڈ ہو, لیکن اپنے لیے جو کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ممبران جن کو یہ رشوت دے رہا ہے ابھی 50 کروڑ روپے کی صورت میں, ان کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ جی شو آف ہینڈ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے. اکثر لوگ تو ایسے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے ہیں, کیسے آئے ہیں کیسے نہیں آئے, ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ممبرس کہاں سے آئے ہیں, اور اکثر کو یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے شاید. یہ بتائیے گا کہ پیپلز بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پہلے کہہ چکے ہیں اپنی آخری پریس کانفرنس میں کہ اگر شو آف ہینڈ بھی ہوا تو جب بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے گی. جو یہ ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف جو ہے وہ ٹرینڈز ہیں اور شو آف ہینڈز کے حوالے سے لوگ اب بات کر رہے ہیں, پاکستان کی عوام بات کر رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے جس کا آپ چاہے جتنی بھی تنقید کریں وہ ایک رائے عامہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ جو سینٹ الیکشن ہیں, انتخابات ہیں, کچھ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونے چاہیے؟ دیکھیں بالکل ہم عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں ایک ڈاکومنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ اور میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ نے لے کے آنی ہے. عوام کو تو آج مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم ریزائن کرے, یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو ریلیف دینے میں. عوام آپ جائیں نا روڈ پہ جائیں, آج میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں, آپ چلتے ہیں باہر, لوگ کیا کہتے ہیں. آج اسلام آباد میں جو ماحول بنا ہوا ہے, میدان جنگ بنا ہوا ہے, پانی پت کا میدان بنا ہوا ہے, اس میں بھی تو لوگ کہہ رہے ہیں, رہنما کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ریزائن کرے. ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں. کانسٹیٹیوشن کا کام جو ہے, جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس میں صرف 2 ایسی وہ ہیں, اسپیکر کا پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کا, کہ جو ڈویژن کے ذریعے جو ہے شو آف ہینڈ کا یا ڈویژن کے ذریعے ہوتے ہیں. باقی جو ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے یا اپنا اس کا الیکشن ہے, اسپیکر کا الیکشن ہے, ڈپٹی اسپیکر کا ہے, چیئرمین سینٹ کا ہے, ڈپٹی چیئرمین. تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے. کیوں نہیں بیٹھتے تھے اپوزیشن کے ساتھ یہ لوگ؟ آج جب سب کچھ, اب الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے, شیڈول آنے والا ہے 2-3 دن میں, آج ان کو خیال ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ان کو اصل میں کچھ پتہ نہیں کہ حکومت چلانی کیسے ہے. جب چیز سر پہ آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ کرنا ہے. کل تک ڈوول سٹیزن حرام تھے, آج چونکہ ان کے چہتے نے آنا ہے, ایک ان کا بہت بڑا چہتا ہے, اس نے آنا ہے سینٹ میں, تو اس کے لیے آپ سب کچھ جو ہے کہتے ہیں کہ جی ڈوول سٹیزن اب ہونا چاہیے. تو مطلب آپ ان کی خود دیکھیں کہ ان کی کیا ٹرینڈ بنانا, تو اب ٹرینڈ بنانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینڈ کہاں سے آج کل بنتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں پر تمام ویڈیوز آ گئے, ثبوت آ گئے, اس کے باوجود پیپلز پارٹی سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہی ہے, تو کیا پیپلز پارٹی ہارس ٹریڈنگ کو فروغ نہیں دے گی؟ دوسرا آپ نے اسلام آباد کی مثال دی, تو کراچی میں بھی جو ہے شیلنگ ہوئی ہے, تو اگر یہاں پہ قانون کی پاسداری کی جا رہی تھی تو یہ صحیح تھا, تو وہاں پہ غلط ہوا؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے, دیکھیں احتجاج جمہوری حق ہے ہر کسی کا. تمام جو بھی ڈپارٹمنٹس اپنا ایجوکیشن کے ہیں, ہیلتھ کے ہیں, جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے اگر حکومت کے ساتھ مسائل ہوں تو چیزیں ہوتی ہیں ڈائلاگس کے ذریعے. ہم نے ہمیشہ جب بھی یہاں پر ہوئے ہم نے اس کے اوپر ایکشن لیا, ہماری حکومت نے ایکشن لیا. ہم نہیں چاہتے کہ اگر کوئی جمہوری طریقے سے احتجاج کرے, اس کا جمہوری حق ہے. ہم نے مارشل لاؤں کے دور گزارے ہیں, ہم نے ایک جدوجہد کی, ہمیں پتہ ہے کہ جدوجہد کیسے کی جاتی ہے. تو یہ تو وہ لوگ تھے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے کہ 50 لوگ بھی روڈوں پہ نکلیں گے تو ہم ریزائن کر جائیں گے. تو اب تو لاکھوں کی لوگ عوام جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے. اور جہاں تک کہتے ہیں, دیکھیں ہم ابھی بھی کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنا چاہیے, لیکن طریقے سے جو پارلیمانی طریقہ کار ہے, اس طریقے سے نہیں کہ آپ ہمیں میڈیا کے ذریعے بات کریں اور پھر آپ جائیں پہلے سپریم کورٹ میں, اس کے بعد بولیں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں. اب تو سب جوڈس میٹر تو سپریم کورٹ میں ہے, اور سپریم کورٹ کو یہ کنٹروورشل بنانے کے لیے قسم کی باتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں, چاہے جو کچھ بھی لے کے آ رہے ہیں, مطلب ہے کہ اپنی ورڈکٹ بھی سنا رہے ہیں
کہ ہماری یہ ورڈکٹ ہے، تو اس ادارے کو جو ہے کنٹروورشل بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ کوٹی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس میں ایک پیپلز پارٹی کا سینیٹر بھی نظر آیا ہے جو سگریٹ کش کے دھوئیں سے اڑا رہا ہے، کیا وہ جلیبیاں کھانے آیا تھا وہاں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا سینیٹر نہیں ہے، اس وقت پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے۔ وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں بڑے ماہر ہیں فوٹو شاپ کرنے میں، آپ کو میں بھی دوبارہ اگر ویڈیو دیکھیں، وہ ایک ایسی میز پڑی ہوئی جس میں ہم بیٹھے ہیں، ایک چھوٹی میز پڑی جس پہ دوسرے، اگر آپ اس کو باقاعدہ غور سے دیکھیں تو آپ کو فرق صاف نظر آئے گا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں اس میں وہ ملوث نہیں ہے، وہ اس میں کوئی نہ ان کے ساتھ ایم پی ایس بیٹھے نہ کے پاس پیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہو، اگر میں جرموار ہوں تو مجھے سزا دیں، اگر کوئی اور جرموار ہے اس کو سزا دیں، لیکن ایک ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے۔ اگر ایسی فلم چلانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بالکل فوٹو شاپ ہے۔ اس کے لیے آپ سائبر کرائم میں نہیں جائیں گے، کوئی مقدمہ کروائیں تاکہ یہ ویڈیو دودھ کا؟ دیکھیں وہ محمد علی شاہ باچا صاحب نے کل ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ کورٹ جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ شکریہ جی۔ اور ایک آخری بات انشاءاللہ، میرا شوق بھی تھا اگلے وزٹ میں انشاءاللہ تمام جتنے بھی ہمارے ہیں بیٹ رپورٹ ان کے ساتھ ایک آف دی ریکارڈ مطلب کوئی ہائی ٹی یا کھانے کا پروگرام کا شوق ہے، تاکہ تفصیلی تعارف بھی ساتھ ہو جائے نا۔ چل بھائی یہ پھر آف دی ریکارڈ بتا دینا۔ نہیں کوئی میں نے میں میز میں کوئی چیز نہیں رہی، ملاقات کی کوئی ویڈیو نہ بنے اور کوئی بریف کیس نہ بنے، وہ پی ٹی آئی والے بناتے ہیں۔ بھائی بریف کیس آ رہا ہے کیونکہ اس میں محمد علی کے پیچھے کا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ دوسرا ہے، اس میں اس کے ملازمین بھی کھڑے ہیں، دوسرے بھی کھڑے ہیں۔ وہ میز اونچی ہے اور دوسری میز ہاں وہ اس میں ملازمین بھی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا اگر ملازمین کے سامنے یہ سارا تھوڑی ہوتا ہے۔